تو آج ہم دیکھیں گے ایکسپینس ٹریکر کے اندر کون کون سے ٹیبلز ہمیں چاہیے اور کون کون سا ڈیٹا ہمیں فل کرنا ہے بغیر فارم کو ٹچ کیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ڈیٹا بیس کی مائگریشنز اینڈ سیڈرز کو. تو پروجیکٹ کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پلے لسٹ ہے جس کے اندر آج کا ٹاپک اور آنے والے جتنے بھی ٹاپک ہیں ریلیٹڈ ٹو منی ایکسپینس ٹریکر اسی پلے لسٹ میں ایڈ ہوں گے. اگر آپ نے یہ پلے لسٹ ایکسیس نہیں کی تو اس کو جلدی سے ایکسیس کر لیں, اور سیکنڈ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جتنے بھی آنے والا کنٹینٹ ہے فل اسٹیک ڈیولپمنٹ, ویو جے ایس, لاراویل, پی ایچ پی, اوپ, مائی ایس کیو ایل سے ریلیٹڈ آپ تک اس کی رسائی ہو اور اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو چلا جائے اگر آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور سیکھنا ہے یا ریوائز وغیرہ کرنا ہے. تو آج چلتے ہیں اپنے پروجیکٹ کی طرف. تو میں اپنے پروجیکٹ پہ آ گیا ہوں. آج جن ڈائریکٹریز کے ساتھ ہم انٹریکٹ کریں گے وہ ہے ایک تو ایپ ماڈلز, نمبر 1 ماڈلز کی ڈائریکٹری ہے, نمبر 2 ہے ڈیٹا بیس اور اس کے اندر مائگریشنز, اور نمبر 3 ہے ڈیٹا بیس کے اندر ہی سیڈرز. یہ 3 ڈائریکٹریز ہیں جن کے ساتھ آج ہم انٹریکشن کرنے والے ہیں. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مائگریشن کی. یہ ایک یوزر کی مائگریشن ہے اور یہ ریپرزینٹ کرتی ہے ڈیٹا بیس کے اندر ایک یوزر کے ٹیبل کو. میں اپنے ڈیٹا بیس میں چلتا ہوں اور آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں کہ یہ یوزرز کا جو ٹیبل ہے, یہ جو ٹیبل ہے اس کا جو بلو پرنٹ ہے وہ ہے یہ مائگریشن. کوڈ لیول پہ آپ ایک مائگریشن بناتے ہیں لاراویل میں اور اس میں بتاتے ہیں کہ یہ کس ٹیبل میں کنورٹ ہوگی اور اس میں بتاتے ہیں کہ اس میں کون کون سے کالم ہوں گے. اور جب آپ اس مائگریشن کو رن کرتے ہیں تو ڈیٹا بیس کے اندر اس نام سے ٹیبل بنتا ہے اور اس کے اسی نام سے کالم بنتے ہیں. اب اسپیسیفائی کرنا ہو اگر آپ نے ٹائپ وغیرہ کو, نن لیبل ہینڈلنگ وغیرہ جو بھی کرنی ہو وہ آپ کوڈ لیول پہ اس مائگریشن کے اندر کرتے ہیں. سیکنڈ بات مائگریشن سے ریلیٹڈ میں یہ بتا دوں, یہ نوٹ کر لیں کہ جو مائگریشن ہوتی ہے وہ صرف ٹیبلز کو بنانے کے لیے نہیں ہوتی. لاراویل کے اندر ہم کچھ آپریشنز اس طرح سے بھی کرتے ہیں کہ ایک ایگزسٹنگ ٹیبل ہے, وہ ٹیبل بنا ہوا ہے اور اس کے اندر کوئی کالم ایڈ کرنا ہے یا کچھ چینج کرنا ہے تو اس کے لیے بھی سیپریٹ مائگریشن بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو مائگریشن کا جب بھی ورڈ آئے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ٹیبل سے ریلیٹڈ ہی کام ہے, ڈیٹا بیس کے ٹیبل کے ساتھ ہی انٹریکٹ ہونا ہے اس مائگریشن نے. نمبر 2 ماڈل. ماڈل از موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ان دا ایم وی سی پیٹرن. ایم وی سی پیٹرن کے اندر جو ایم ہے وہ ماڈل کو ریپرزینٹ کرتا ہے. مائگریشن کا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ڈیٹا بیس کے اندر ٹیبل ہوتا ہے. اب ماڈل کیا ہوتا ہے؟ ماڈل اس ٹیبل کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے کہ اس کے اندر ویلیوز کالمس میں ڈیٹا کس طرح سے انٹریکٹ ایڈ ہوگا, کس طرح سے کیوری لگے گی اس ٹیبل کے اوپر. تو یہ سارا جتنا بھی ڈیٹا بیس لاجک ہے یہ ہم ماڈل کے اندر لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر ماڈل ہر کیا کہتے ہیں مائگریشنز کا بنتا ہے. ایک مائگریشن ہے اس کا ماڈل بھی بنے گا لاراویل کے اندر. ٹھیک ہے, یہ تو مسٹ سی بات ہے کہ جو ڈیٹا بیس کا ٹیبل ہے اس ڈیٹا بیس کے ٹیبل کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے تو اس کا ماڈل ہونا چاہیے ہمارے پاس. تو میک شور اپنے مائنڈ میں یہ رکھیں کہ جب بھی مائگریشن بنے گی, ٹیبل جب بھی بنانا ہے لاراویل کے تھرو تو اس کا ماڈل بنے گا. اور ایم وی سی پیٹرن اگر آپ کو آتا ہے, اگر آپ نے کبھی سنا ہے ایم وی سی پیٹرن کا, تو اس میں مسٹ ہے ماڈل. تو ماڈل لازمی ہے ہر جگہ. ٹھیک ہے, اب اپنے ٹیبلز کی طرف موو کرتے ہیں. تو ایکسپینس ٹریکر کے اندر ہمیں جو ٹیبلز چاہیے ابھی کے لیے وہ 2 ٹیبلز ہوں گے. ایک ٹیبل کا نام ہے کیٹیگری اور دوسرے ٹیبل کا نام ہے ایکسپینسز. ٹھیک ہے, کیٹیگری کے ٹیبل کے اندر ہم کیٹیگریز ایڈ کریں گے, لائک کہ کون سی کیٹیگری پہ میں نے ایکسپینس کیا, خرچہ کیا ہے, کیا وہ کیٹیگری فوڈ سے ریلیٹڈ ہے, کیا میں نے کھانے پہ کچھ خرچہ کیا ہے کہ نہیں. تو یہ تو ہو گیا کیٹیگریز کا ٹیبل. سیکنڈ ٹیبل جو ہمارے پاس ہوگا وہ ہوگا ہمارے پاس ایکسپینسز کا. ایکسپینسز کے ٹیبل کے اندر ہم کالم رکھیں گے ایکسپینس کا, یعنی اماؤنٹ کا, کہ کتنی اماؤنٹ یوز ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اگر میں نے کھانے پہ پیسے خرچ کیے ہیں تو میں نے کتنے پیسے خرچ کیے ہیں, میں کہتا ہوں میں نے 200 خرچ کیا ہے تو اماؤنٹ کے اندر 200 آ جائے گا. تھرڈ کالم ہوگا ہمارے پاس ڈسکرپشن کا. فورتھ جو ہمارے پاس کالم ہوگا وہ ہوگا ایکسپینس ڈیٹ, کہ یہ جو خرچہ میں نے کیا ہے میں نے کس ڈیٹ کو کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ ابھی بیسک سے کالمس ہے. جب ہم ایڈوانس یا انٹرمیڈیٹ کی طرف جائیں گے تو ہم اس میں اور کالمس بھی ایڈ کریں گے. ابھی کے لیے فی الحال ہم یہی اسکیما رکھیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ کو میں نے بتایا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ جب ہم مائگریشن بناتے ہیں تو اس کا ماڈل بنتا ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک لاراویل میں کمانڈ ہے PHP artisan make model
کیٹیگری کا بنانا ہے تو کیٹیگری اور -m. اب میک ماڈل کیٹیگری -m کیا کرے گا, یہ کیٹیگری کے نام سے ایک ماڈل بنائے گا ایپ ماڈلس کے اندر, اور -m کیا کرے گی, اس کی مائگریشن بھی بنائے گی. ٹھیک ہے, میں انٹر پریس کرتا ہوں. اب اس نے میرے پاس میرے لیے دو فائلز بنائی ہیں, ایک ایپ اور ماڈلس اور اس کے اندر category.php جو کہ ماڈل ہے, اور دوسرا ڈیٹا بیس کے اندر مائگریشنس کے اندر کیٹیگریز ٹیبل. ٹھیک ہے, میں ابھی کیا کرتا ہوں, میں پہلے ٹیبل کو اوپن کر لیتا ہوں تاکہ ہم اپنے کالمز کریٹ کر لیں. اب یہ دیکھیں کہ یہ کلاس ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم لاراویل میں کام کر رہے ہیں اور لاراویل PHP کا فریم ورک ہے اور لاراویل پیور اوپ کو یوز کرتا ہے, تو ابھی جو ہم کام کرنے والے ہیں وہ اوپ کے اندر ہی کرنے والے ہیں. اس سے آپ کا تھوڑا سا اوپ ہی ہو جائے گی. تو کلاس ہے, کلاس نے یہ ایک کلاس ہے پوری, اور اس کے اندر ہے پبلک فنکشن اپ اور دوسرا ہے ڈاؤن. اپ فنکشن کب یوز ہوتا ہے, اپ فنکشن یوز ہوتا ہے ٹیبل کریٹ کرنے کے لیے. ڈاؤن فنکشن کیا یوز ہوتا ہے, ڈاؤن فنکشن یوز ہوتا ہے ٹیبل کو ڈراپ کرنے کے لیے. جس طرح MySQL میں کمانڈ ہوتی ہے نا, ڈراپ ٹیبل, ٹیبل کا نیم, ٹیبل کو ختم کرنا ہو ڈیٹا بیس ہے, تو وہ ڈاؤن کام کرتا ہے اس کے لیے. اور اب کیا کرتا ہے, کریٹ ٹیبل, ٹیبل نیم اور اس کے جتنے بھی کالمز ہیں وہ یہ اپ کا کام ہے. اوکے, تو موو کرتے ہیں فارورڈ. تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں, اس میں کالم بنا لیتے ہیں اپنے لیے. ٹیبل سے ہم بنائیں گے اسٹرنگ, string. اسٹرنگ کا مطلب ہے وارچار. میں یہاں لکھتا ہوں کیٹیگری, یا اس کو میں کر دیتا ہوں کیٹیگری کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اور سیکنڈ میں ایڈ کروں گا یہاں پہ اسٹرنگ کے ساتھ ہی سلگ. ٹھیک ہے, ایک ٹیبل تو یہ ہو گیا. اب کیٹیگری میں ایڈ کر دیتا ہوں کمنٹ. سلگ کو ہم کر دیتے ہیں یونیک. یونیک کا مطلب ہے کہ جو ہمارے پاس سلگ ہے نا, یہ ڈپلیکیٹ نہیں ہو سکتے ہمارے ٹیبل کے اندر. کہ ایک تو ہمارے پاس یہ ٹیبل ہو گیا. اب دوسرا ٹیبل ہمارے پاس بننا تھا ایکسپینسز کا, تو اس کے لیے بھی ہم جلدی سے کمانڈ اوپن کرتے ہیں اور PHP آرٹیسن میں ایک ماڈل, یہاں پہ ہم لکھتے ہیں ایکسپینس اور -m. تو یہ میرے پاس ایکسپینسز کے نام سے ٹیبل بنا دے گا, ٹیبل نہیں کلاس بنا دے گا. اب ایکسپینسز کے اندر جو ہمیں کالم چاہیے ہم وہ لکھ لیتے ہیں $table. ٹیبل سے آ جائے گا ہمارے پاس یہاں پہ فرسٹ کالم جو تھا ہمارا اماؤنٹ ہم لیں گے ڈیسیمل میں. ٹھیک ہے, ڈیسیمل کا مطلب ہے کہ یہ پوائنٹس میں بھی ویلیو جا سکتی ہے, ڈیسیمل. اوکے, تو ڈیسیمل میں لیں گے کہ مطلب 20 پوائنٹ سم تھنگ, کچھ اس طرح سے پوائنٹس میں ویلیو چل جائے گی. سیکنڈ ہم ایڈ کرتے ہیں ڈسکرپشن جو کہ ہوگا ٹیکسٹ, اور یہاں پہ آ جائے گا ڈسکرپشن کو ہم کہہ دیتے ہیں نل لیبل کے, یہ ریکوائرڈ نہیں ہے, کسی نے ڈالنی ہے ڈال لے, ادروائز رہنے دے. اماؤنٹ مسٹ ہے. ٹھیک ہے, اور تھرڈ ہمارے پاس آ جائے گا ایکسپینس ڈیٹ جو کہ ہوگی ڈیٹ کی, اور یہاں پہ ہوگا ایکسپینس ڈیٹ, اور یہ بھی نل لیبل فی الحال اس کی نل لیبل کر دیتے ہیں کہ ڈیٹ آتی کہ نہیں, اور ٹائم اسٹیمپ. ٹھیک ہے, ابھی میں اس میں یوزرز آئی ڈی ایڈ نہیں کر رہا فی الوقت کے لیے, کیونکہ ابھی ہمارے پاس ایک ہی یوزر ہوگا. جب ملٹیپل یوزرز کی طرف جائیں گے تو ہم اس میں ایک سیپریٹ مائگریشن بنا کے یوزر کا کالم ایڈ کریں گے, اور وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ مائگریشن صرف ٹیبلز بنانے کے لیے نہیں بلکہ ٹیبلز کے اندر کالمز کو اپڈیٹ یا نیو کالم ایڈ کرنے کے لیے بھی یوز ہوتی ہے. جلدی سے اپنے جو ٹیبل ہیں ڈیٹا بیس بنا لیتے ہیں. ابھی ڈیٹا بیس میں آؤں تو میرے پاس ابھی یہاں پہ یہ تو یوزرز کا ٹیبل ہے, یہاں پہ نہ کیٹیگری کا ٹیبل ہے نہ ایکسپینس کا, تو میں انہیں جلدی سے رن کر لیتا ہوں. میرے پاس کمانڈ ہوتی ہے PHP آرٹیسن مائگریٹ کی. اس کو جیسے ہی میں انٹر کروں گا تو میرے پاس دو مائگریشنز رن ہوئی ہیں, ایک ہے کیٹیگریز کی, ایک ہے ایکسپینسز کی. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے ڈن کا مطلب ہے کہ ڈیٹا بیس کے اندر ان دونوں کے کالمز کریٹ ہو گئے ہیں. ہم ڈیٹا بیس میں چلتے ہیں اور ریفریش کرتے ہیں اپنی ڈیٹا بیس کو, تو میرے پاس کیٹیگریز اور ایکسپینسز کے دو ٹیبلز آ گئے ہیں. اب میں کیٹیگریز کا ٹیبل اوپن کر کے دکھاتا ہوں, تو یہاں پہ میرے پاس کیٹیگری آ گئی, اور جو ہم نے کمنٹ ڈالا تھا وہ اس طرح سے آ گیا, ساتھ ہی سلگ آ گیا. اسٹرکچر پہ جاتا ہوں تو اسٹرکچر پہ دیکھیں کیٹیگری, اور یہ ہے کمنٹس کی, اور یہاں پہ ہم نے اس کو نل نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے, اور سلگ ہے, سلگ کے ساتھ آ رہا ہے یہ انڈیکس, اس کا مطلب ہے یونیک ہے. میں نیچے دکھاتا ہوں کہ دیکھیں کیٹیگری سلگ یونیک, کہ سلگ جو ہے ہمارے پاس یونیک ہی ہے, یہ یونیک ہی رہے گا. دوسرا ٹیبل ہمارے پاس جو بنا ہے وہ ہے ایکسپینسز کا. ایکسپینسز کا ٹیبل اوپن کرتے ہیں, اس کے اسٹرکچر اوپن کرتے ہیں, اور یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اماؤنٹ ہے, اماؤنٹ میں آ رہا ہے ڈیسیمل 82. ٹھیک ہے, اور یہ نن ہے, ڈیفالٹ اس کی ویلیو کچھ نہیں ہے. ڈسکرپشن کو ہم نے نل رکھا تھا تو ڈسکرپشن نل ہے, اور یہاں پہ ٹیکسٹ آ گیا, اور ایکسپینس ڈیٹ کو ہم نے
ڈیٹ رکھا تھا اور یہاں پہ نل ہینڈلنگ ہوئی تھی اس کی. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس 2 ٹیبلز کریٹ ہو گئے ہیں. اب دھیان سے آپ نے ایک بات دھیان سے نوٹ کرنی ہے کہ یہاں پہ جو میں نے ٹیبل کا نام ہے ایکسپینسز, جبکہ میں کوڈ میں جاؤں اور کوڈ میں جا کے اپنے ماڈلس کو اوپن کروں. ماڈلز ہمارے پڑے ہوتے ہیں ایپ میں, ماڈلس میں, اور یہ ماڈلس ہیں. ٹھیک ہے, یہاں میں ایکسپینس کو اوپن کرتا ہوں. جب میں نے کمانڈ میں لکھا تھا, میرے پاس کمانڈ تھی یہ والی, جب میں نے کمانڈ میں لکھا تھا یہاں پہ ایکسپینس اور -m کی, تو لاراویل نے کریٹ کی میرے پاس جو مائگریشن وہ تھی یہ والی مائگریشن, اور اس کے اندر آپ نے دیکھا ہو یہاں پہ ایکسپینسز آ رہا ہے. ٹھیک ہے, جبکہ میں نے تو ایکسپینس لکھا تھا, میں نے تو کمانڈ میں لکھا تھا ایکسپینس. تو لاراویل نے کیا کیا ہے, ٹیبل کریٹ کرتے ہوئے اس ٹیبل کا نام ایکسپینسز کر دیا ہے. تو یہ کنونشنز ہوتی ہیں لاراویل کے اندر کہ جب بھی آپ نے ماڈل بنانا ہے تو ماڈلس کا نیم جو ہوگا وہ سنگولر ہوگا, اور ماڈل کے اگینسٹ جو ٹیبل بنے گا وہ پلورل ہوگا. تو ایکسپینس سنگولر ہے, اور ایکسپینسز ٹیبل کا نام جو ایکسپینسز ہے وہ پلورل ہے. تو لاراویل کے اندر کنونشنز یوز ہوتی ہیں, اور پروفیشنل وے بھی یہی ہے کہ جو لاراویل نے کنونشنز دی ہیں آپ کو اس کو یوز کیا جائے. ٹھیک ہے, تو میں نے ماڈل کا نیم سنگولر رکھا ہے اور ٹیبل کا نام پلورل ہے. آپ نے بھی اسی کو ہی کنٹینیو کرنا ہے. تو ابھی ہمارے پاس کیا ہوا ہے, ہمارے پاس ہمارے ٹیبل مائگریٹ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, 2 ٹیبلز ہمیں چاہیے تھے, وہ دونوں ڈیٹا بیس کے اندر بن چکے ہیں. اب تھرڈ چیز جو آتی ہے ہمارے پاس وہ آتی ہے سیڈر کی. سیڈر پڑے ہوتے ہیں ہمارے پاس ڈیٹا بیس کے اندر سیڈرز میں. ٹھیک ہے, ڈیٹا بیس سیڈر, یہ مین سیڈر جو ڈیٹا بیس بائی ڈیفالٹ پرووائڈ کرتا ہے. اب سیڈر کا کام یہ ہے کہ ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکٹ کرے اور ڈیٹا بیس سے ریلیٹڈ ڈیٹا کو اپڈیٹ, ڈیلیٹ یا کچھ ڈمی ڈیٹا ایڈ کرنا ہو وہ آپریشنس پرفارم کرے. ٹھیک ہے, سیڈر کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا بیس میں جو ٹیبل ہے, ٹیبل کے اندر ریکارڈس کو اپڈیٹ, ڈیلیٹ یا کریٹ وغیرہ کرنا. کب؟ جب آپ کا فرنٹ اینڈ نہ بناؤ, کیونکہ ابھی ہمارے کیس میں فرنٹ اینڈ نہیں بنا, لیکن سیڈر کے اور بھی یوزز ہیں کہ ڈیٹا جو ہے وہ کسی بھی ٹائم اپڈیٹ, ڈیلیٹ اور کریٹ کیا جا سکتا ہے. موسٹلی اس کو جو کہتے ہیں یوز ہوتا ہے ڈمی ڈیٹا کے لیے, لیکن اگر میں ایز اے پروفیشنل بات کروں تو ڈمی ڈیٹا کے لیے نہیں. ہمارے پاس سم ٹائمز کچھ اس طرح سے بھی کیا کہتے ہیں کنڈیشن آ جاتی ہے جہاں پہ ہمارے پاس پچھلے ٹیبل کے اندر 10 ریکارڈس تو پڑے ہوتے ہیں, لیکن ایک نئی ریکوائرمنٹ آ جاتی ہے, تو اس ریکوائرمنٹ کو فل کرنے کے لیے ہمیں ایک اور ٹیبل کالم, ایک اور کالم کو ایڈ کرنا پڑتا ہے ٹیبل کے اندر. تو وہ کالم جب ہم نے 11ویں ریکارڈ کے لیے ایڈ کیا تو پچھلے 10 ریکارڈس کے لیے اس کی ویلیو تو نل تھی, لیکن اگر کلائنٹ کہتا ہے کہ بھائی مجھے اس کے اندر بھی ڈیفالٹ ویلیو چاہیے, تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, ہم ایک سیڈر لکھتے ہیں اور پچھلے 10 ریکارڈس کو اس سیڈر کے اندر ایکسیس کرتے ہیں اور اس کی ڈیفالٹ ویلیو ایڈ کر دیتے ہیں. اس طرح کے آپریشنز بھی ہم سیڈر کے تھرو کر سکتے ہیں. تو سیڈر کا مین مقصد کیا ہے؟ سیڈر کا مین مقصد یہی ہے کہ آپ نے ڈیٹا بیس کے ٹیبل کے اندر ڈیٹا کے ساتھ کھیلنا ہے, کچھ بھی ڈیٹا کو اپڈیٹ, ڈیلیٹ یا کچھ بھی اس طرح کرنا ہے تو وہ سیڈر سے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, فرنٹ اینڈ کے ساتھ انٹریکٹ کیے بغیر. تو ابھی جیسا کہ میں آپ کو دکھاؤں کہ میرے پاس ایکسپینس کا ڈیٹا تو ہم فارم سے ہی لے کے آئیں گے, ہم ایک ویو چیس کے اندر فارم بنائیں گے اور وہیں سے ہم اس کا ڈیٹا پاپولیٹ کروائیں گے. لیکن ایکسپینس ٹریکر کے اندر جو کیٹیگریز ہے وہ ہم سیڈر کے تھرو ایڈ کر سکتے ہیں. سیڈر کا ہم فی الحال کریڈ نہیں بنائیں گے, ہم ڈمی سیڈرز کے اندر ڈمی جو کیٹیگریز ہے وہ ایڈ کر لیتے ہیں. تو اس کے لیے میں یہاں پہ جا کے ایک سیڈر بنا لیتا ہوں. اس کے لیے میں کرتا ہوں Ctrl+J, اور یہاں پہ کمانڈ وہی ہے, میک ماڈل تھا, میک کی ماڈل کی جگہ آ جائے گا سیڈر. ٹھیک ہے, تو یہ سیڈر بنائے گا ایک. میں سے کہتا ہوں کہ ایک سیڈر بناؤ, کس نام سے؟ کیٹیگری سیڈر کے نام سے. میں نے انٹر کیا, اب اس نے میرے لیے سیڈر بنا دیا ڈیٹا بیس سیڈرز کے اندر. ٹھیک ہے, میں جاتا ہوں یہاں پہ ڈیٹا بیس کے اندر سیڈرز, اور سیڈر کے اندر آ گیا یہ کیٹیگری سیڈر. اب کیٹیگری سیڈر کو اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو یہ نیم سپیس سب سے اوپر یوز ہو رہی ہے. نیم سپیس کا مطلب ہے کہ ڈائریکٹری کون سی ہے. ڈائریکٹری تھی ڈیٹا بیس, اور ڈیٹا بیس کے اندر ایک اور فولڈر تھا سیڈرز, اور سیڈر کے اندر یہ فائل پڑی ہے کیٹیگری سیڈر کی. ٹھیک ہے, اب نیچے یوز ہو رہا ہے یوز ایلومینیٹ ڈیٹا بیس سیڈر. یہ پیرنٹ کلاس ہے جو ہم نے امپورٹ کروائی ہے اس کلاس کے اندر, کیونکہ یہ بھی کلاس ہے. کیٹیگری سیڈر خود بظاہر خود ایک کلاس ہے, اور یہ ایکسٹینڈ کر رہی ہے سیڈر کو. سیڈر لاراویل نے ایک سیڈر کی کلاس بنائی ہوئی ہے جس کے اندر اس نے سیڈر سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ لاجک لکھا ہوگا. ہم نے کیا کیا, ہم نے اپنی کیٹیگری سیڈر کی ایک کلاس بنائی اور اس پیرنٹ کلاس سے اس کو ایکسٹینڈ کر لیا. اب ایکسٹینڈ کا مطلب ہوتا ہے
اوپ کے اندر ایک کنسیپٹ ہوتا ہے انہیریٹنس کا. انہیریٹنس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک کلاس دوسری کلاس کو یوز کر سکتی ہے, ایکسٹینڈ کر سکتی ہے اور اس کے میتھڈس کو یوز کر سکتی ہے. تو یہاں پہ کیٹیگری سیڈر جو سیڈر کلاس ہے اس کے میتھڈس کو یوز کر سکتی ہے, اس کے میتھڈس کو یوز کر کے کچھ ڈیٹا وغیرہ شو وغیرہ ایڈ وغیرہ کچھ کرنا ہو, جو بھی اس کے اندر لاجک لکھا ہے اس لاجک کو یوز کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, بٹ وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پرائیویٹ کو چھوڑ کے پبلک اینڈ پروٹیکٹڈ والوں کو یوز کر سکتی ہے جو ایکسیس موڈیفائرز ہوتے ہیں. ابھی میں اس پہ ڈیٹیل میں بات نہیں کر رہا, تو میں صرف آپ کو یہ سمپل میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو کلاس ہے یہ اپنے پیرنٹ کلاس کے کچھ میتھڈز کچھ پراپرٹیز کو یوز کر سکتی ہے جس کو اس کے پیرنٹ نے الاؤ کیا ہے کہ بھائی آپ نے یہ چیزیں یوز کر سکتے ہو میری. ٹھیک ہے, تو یہ ہے اوپ کا ایک کنسیپٹ جسے کہ ہم کہتے ہیں انہیریٹنس, وہ یہاں پہ یوز ہوئی ہے. اوکے, تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر پبلک فنکشن رن ہے. سیڈر کے اندر آپ کو ون اینڈ اونلی یہی فنکشن نظر آئے گا جس کے اندر آپ لاجک ایڈ کریں گے اپنا. ٹھیک ہے, رن فنکشن جب بھی ہم سیڈر چلائیں گے تو رن فنکشن ہی کال ہوگا اور اس کے اندر جتنا بھی لاجک لکھا ہوگا آپ کا وہ چلے گا اور اس کے لاجک کے مطابق ہی ڈیٹا بیس کے اندر جو ٹیبل ہے اس کے اندر آپریشن پرفارمز ہوں گے. تو ہمارا جو موٹیو ہے ابھی وہ یہ ہے کہ ہم نے ڈمی کیٹیگریز ٹیبل کے اندر انسرٹ کروانی ہے. ٹھیک ہے, تو میں کیا کروں گا, میں سب سے پہلے یہاں پہ ماڈل کی جو کلاس ہے وہ امپورٹ کروں گا. امپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک کلاس کے اندر دوسری کلاس کو ایڈ کرنا, جس تو ہم یہاں پہ جس طرح یہ سیڈر کلاس کو یہاں پہ امپورٹ کیا گیا نا اور اس کو یہاں پہ یوز کیا ہے, اسی طرح ہم بھی اپنے ماڈل کیٹیگری ماڈل کی جو کلاس ہے اس کو امپورٹ کریں گے. اس کے لیے ہم لکھیں گے یوز اور اس کی ڈائریکٹری تھی ایپ کے اندر ماڈلس کے اندر کیٹیگری. ٹھیک ہے, تو ابھی کیا کیا میں نے اپنے کیٹیگری کی کلاس کو, یہ جو میرے پاس ایپ ماڈلس نیچے بھی میں نے لکھا ہے ایپ, یہ آ رہا ہے میرے پاس ایپ ماڈلس کے اندر کیٹیگری ڈاٹ پی ایچ پی, یہاں پہ بھی میں نے لکھا ہے ایپ ماڈلس کے اندر کیٹیگری. ٹھیک ہے, یہاں پہ پی ایچ پی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ڈاٹ پی ایچ پی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کیٹیگری اب اس کے کلاس کے اندر کیا ہو گیا ہے, یوز ہو گیا. ٹھیک ہے, اب میں کیا کر سکتا ہوں کہ میں اس کیٹیگری کے تھرو اس کلاس کے تھرو ڈیٹا بیس کے ٹیبل جو اس کا ہے کیٹیگریز کا اس کے اندر ڈیٹا کو انسرٹ وغیرہ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اب یہ کیٹیگری کی کلاس آ گئی ہے اور اس کے ساتھ لاراول کا ایک بلٹ ان فنکشن ہے کریٹ کا. کلاس کے ساتھ کریٹ, اور یہ جو چیز ہوتی ہے نا یہ ابھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا. ابھی فی الحال کے لیے اس کو اسٹیٹک فنکشن کا کنسیپٹ ہے وہ میں آپ کو ابھی نہیں بتا رہا کیونکہ ایز سچ اتنا زیادہ ایک ہی ویڈیو میں بتانا اگلے کو کنفیوز کرنے والی بات ہوتی ہے, تو اس لیے میں ابھی آپ کو یہاں پر نہیں لے جا رہا. فی الحال اس کو کہتے ہیں اسکوپ ریزولوشن آپریٹر. اسکوپ ریزولوشن آپریٹر یہ کیا ہوتا ہے, کلاس کا میتھڈ اس کو ڈائریکٹلی ہم پکڑ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کلاس کے نیم کے ساتھ کلاس کا جو میتھڈ ہوتا ہے اس کو ڈائریکٹلی ہم یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, فی الحال کے لیے ابھی اتنا ہی کریں. آپ کریٹ میتھڈ لاراول نے پہلے سے ہی بنا کے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور لاراول نے ہمیں کہا کہ اگر آپ نے کریٹ کا میتھڈ یوز کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا بیس کے ٹیبل کے اندر ڈیٹا کو انسرٹ کروانا. جو ہم ٹریڈیشنل کیوری لکھتے ہیں نا, انسرٹ انٹو ٹیبل نیم پھر کولم پھر ویلیوز, تو وہ ساری کیوری کو کیا ہے اس کریٹ میتھڈ کے اندر لاراول نے یوز کیا ہوا ہے. تو جب بھی آپ نے ڈیٹا انسرٹ کرنا ہے ٹیبل کے اندر تو سمپل کریٹ لکھیں, باقی بیہائنڈ دا سین لاراول خود ہی وہ کیوری وغیرہ بنا کے انسرٹ والی تو اس کو ٹیبل کے اندر ڈیٹا کو انسرٹ کروا دے گا. اوکے, پہلے تو میں ایک ارے بنا لیتا ہوں. ٹھیک ہے, میں موسٹلی ارے میں ہی کام کرتا ہوں, تو یہ ہے کہ یہاں پہ بھی ارے بنا لیتا ہوں. ایک مین ارے ہوگی اور اس کے اندر ہوگی سب ارے. سب ارے کیوں, کیونکہ میں نے ہمارے پاس دو کالمس ہیں کیٹیگری اور سلگ, تو دونوں کی ہی ویلیو ہم نے ایڈ کرنی ہے, اس لیے میں سب ارے بنا لیتا ہوں. سب ارے جتنی سب اریز ہوں گی اتنے ہی روز بنیں گی. اس کا مطلب ہے رو 1 اور اس کا مطلب ہے رو 2. ٹھیک ہے, تو فی الحال کے لیے میں اس کو کرتا ہوں کیٹیگری جو ہمارے کالم کا نام تھا کیٹیگری, اور یہ آگی اس کی ویلیو. میں یہاں پہ لکھتا ہوں فوڈ. ٹھیک ہے, اور اس کا آگے نیچے سلگ. سلگ جو ہوتا ہے موسٹلی لوور کیس ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب میں اسے ختم کرتا ہوں اور اسی کو ہی کاپی کر لیتا ہوں تاکہ مجھے دوبارہ نہ کالم کے نیم لکھنے پڑے. اب یہاں پہ لکھ دیتا ہوں میں ٹریول, اور یہاں پہ بھی ٹریول, اور ایک اور ایڈ کر لیتے ہیں ہیلتھ سے ریلیٹڈ.
ٹھیک ہے. یہاں پہ میں کہہ دیتا ہوں ہیلتھ اور یہاں پر بھی ہیلتھ. اوکے, تو یہ 3 ریکارڈز ہو گیا. اب 3 ریکارڈ کو ارے ہے تو ارے کا مطلب اس کے اوپر لوپ چلے گی. تو لوپ چلانے کے لیے ہم سمپل لکھیں گے فور ایچ لوپ یوز کریں گے. $AR ایز $item یا کیٹیگری بھی کہہ دیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, اور ابھی کے لیے لوپ کے اندر میں اس کیوری کو ایڈ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں $category. ٹھیک ہے, $category. اب کیا ہوگا, ہر کیٹیگری پہ یہ چلے گی اور انسرٹ ہوتا رہے گا. پہلے میں کیا کرتا ہوں کہ میں آپ کو کچھ ماڈل کے اندر بھی کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں. کیٹیگری کا ماڈل جو یہ ہے ہم اس کو کاپی کرتے ہیں, کنٹرول C کیا کنٹرول P کروں گا تو یہاں پہ میرے پاس یہ ایک اوپن ہو گئی ہے. اس میں V کرتا ہوں تو میرے پاس وہ دوبارہ اسی ماڈل پہ لے جائے گا. اب یہاں پہ کچھ لاراویل ہمیں دیتا ہے $protected $fillable equal to یہ. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ میں ایڈ کر دیتا ہوں کیٹیگری. میں بتاتا ہوں آپ کو یہ کیا ہے, اور سلگ. ٹھیک ہے, لاراویل ہمیں کہتا ہے فلیبل کا ایک ارے بناؤ. ٹھیک ہے, فلیبل کا مطلب ہے کہ یہ جو کالمز ہیں صرف انہی میں ہی آپ نے کریٹ کے تھرو ڈیٹا کو ایڈ کرنا ہے. جب میں یہاں پہ کریٹ کر رہا ہوں نا, یہاں پہ کریٹ, تو کریٹ کے اندر میں نے 2 کالمز دیے ہیں کیٹیگری اور سلگ, اور دونوں کالمز ہی میں نے فلیبل کے اندر دیے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کالمز کے اگینسٹ جو بھی ویلیو ہوگی وہ ڈیٹا بیس کے اندر انسرٹ ہو جائے گی. اگر میں یہاں پہ صرف سلگ دوں, سلگ کو ریموو کر دیتا ہوں, کیٹیگری دوں گا نا, تو اب کیا ہوگا, فلیبل کیا کریٹ کیا کرے گا, صرف کیٹیگری کی ویلیو تو ایڈ کرے گا لیکن سلگ کی ویلیو ڈیٹا بیس میں ایڈ نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ میں نے فلیبل کے اندر اس کو ایڈ نہیں کیا. میں اس کو پریکٹیکلی دکھاؤں گا, پہلے میں نا ڈیٹا ایڈ کر دوں. ٹھیک ہے, یہ فلیبل ہو گیا. یہ پروٹیکٹڈ ایکسیس ماڈیفائر ہے, اس کے بارے میں جب ہم اوپ میں جائیں گے تب اس کے بارے میں بات کریں گے. اوکے, تو میں اس کو نا پہلے رن کر لیتا ہوں. میں کلیئر کرتا ہوں اس کو, اور سیٹر کو رن کرنے کے لیے کمانڈ ہوتی ہے php artisan db:/seat -class equal to. اب کلاس میں کیا جاتا ہے, کلاس کا نیم, اور کلاس کا نیم کیا ہے, کیٹیگری سیٹر. یہ کلاس ہے اور یہ کلاس کا نیم ہے کیٹیگری سیٹر. میں کنٹرول J کرتا ہوں, مائنس کلاس میں ڈالتا ہوں اور اس کو انٹر پریس کرتا ہوں. سیڈنگ ڈیٹا بیس, اور اس نے میرے پاس ٹرمینل کے نیچے یہ دوبارہ لائن دے دی. اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹا بیس میں سیڈر کے تھرو ڈیٹا ایڈ ہو چکا ہے. اوکے, تو ابھی ہم اپنی ڈیٹا بیس اوپن کر لیتے ہیں. کیٹیگریز تھا, اس کو ریفریش کرتا ہوں تو میرے پاس 3 ریکارڈز ایڈ ہو گئے ہیں, فوڈ اور اس کا سلگ, ٹریول اور اس کا سلگ, ہیلتھ اور اس کا سلگ. 3 ریکارڈز کیوں آئے ہیں, کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس 3 ہی ریکارڈز تھے, فوڈ, ٹریول اینڈ سلگ.